بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ایک دفعہ پھر پاکستان کی قومی اسمبلی کے دو ارکان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا اور ایک رکن قومی اسمبلی نے اپنے دوسرے ساتھی رکن قومی اسمبلی کو مکہ رسید کر دیا۔ اس سے پہلے بھی ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایسے ناخوشگوار انفارچونیٹ انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، لیکن جو آج کا واقعہ ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر نہیں بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں جو پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کا جو گیٹ ہے یہ اس کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اب اس واقعے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ دشمن کو تو موقع نہیں دکھاتے لیکن ایک دوسرے کو موقع دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد ایک جو رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے دوسرے رکن قومی اسمبلی کو معاف کر دیا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اب ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے، اور اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب میاں جاوید لطیف صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کے ساتھ علی محمد خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی۔ لیکن اگر آپ دونوں اجازت دیں تو ہم مراد سعید صاحب سے گفتگو سے آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ الزام ان پہ ہے، بلکہ دیکھ بھی لیا ہے۔ تو علی محمد خان صاحب کیونکہ براہ راست اس واقعے کا حصہ نہیں ہے تو پہلے مراد سعید صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم مراد سعید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ مراد صاحب، بہت انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا ہے، آپ نے اپنے ایک ساتھی ایم این اے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان کو مکہ مار دیا ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ کو اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، دیکھیں آج جو پورا واقعہ ہوا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں۔ پارلیمنٹ میں نے پختونوں کے ساتھ جو پنجاب کے اندر ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اس ایشو کو اٹھایا، اور میں نے صرف جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک پمپلیٹس وغیرہ چل رہے اس کی تناظر میں نہیں اٹھایا، بلکہ میں نے اپنے سامنے بی بی سی کی جو ایک رپورٹ تھی وہ رکھی، اور پہلے جو گارڈین میں خبر آئی تھی رانا ثناءاللہ کی وہ دونوں رکھی۔ میں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ یہ دو خبریں میرے سامنے ہے کہ رانا ثناءاللہ کا بیان ہے کہ جہاں جہاں پہ پنجاب کے اندر پختون پاکٹس ہے وہاں پہ ہم آپریشن کریں گے، تو یہ نامناسب ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے مجھے روکا اور مجھے کہا کہ اس ایشو کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کیونکہ میں نے پہلی بھی یو سی 118 119 120 121 جو کہ این 122 میں آتا ہے اس ایشو کو اٹھا چکا ہوں کہ واگا بارڈر کا جب بلاسٹ ہوا تو آپ ایک ایک گھر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی پختون رہتا ہے کہ نہیں رہتا، تو یہ نامناسب رویہ ہے، اور رانا ثناءاللہ کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب مجھے روکتے رہے، اپوزیشن کی طرف سے شور ہوا، پھر مجھے تھوڑا بولنے دیا اور میں نے اپنی بات جو پوری تفصیل سی کی میں نے وہ کی جو کہ حکومتی رویے ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، میں نے یہ بات کی۔ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے موقع دیا جاوید لطیف صاحب کو، جاوید لطیف کو اپنے تقریر میں نہ روکا نہ ٹوکا، اس نے غداری کے فتوے میرے اوپر لگائے، غداری کے فتوے، اور شیخ مجیب الرحمن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تقریر، اس کے عمران خان سے ملا دیا، پختونوں کے حوالے سے جو اس کے بیانات تھے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو حمید میر صاحب اگر اس چیز کو سمجھنا ہے بالکل انفارچونیٹ ہے، لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں کہ دلیل کا جواب دلیل سے ملنا چاہیے۔ نہیں مراد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں دلیل کا جواب دلیل سے ملنا چاہیے، آپ نے مکہ مار دیا، آپ معافی کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیں میر صاحب، آپ ایک کام کر لیجئے، ایک فوٹیج ہے میری تقریر کی وہ ذرا دکھائیے، ایک ہے جاوید لطیف کی تقریر کی، اور پھر اس کے بعد جب ہم نیچے آئے اور میاں جاوید لطیف صاحب میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مراد تمہیں غدار نہیں کہا، تمہاری لیڈر کو کہا، تو میں نے کہا کہ میری لیڈر کو کیوں کہا؟ اس کے بعد اس کی گالی شروع ہو گئی۔ تو حامد میر صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہمیں لڑائی کا شوق ہوتا تو آپ کے سامنے کہ خواجہ آصف نے اسمبلی فلور پہ کیا کچھ کہا تھا، لیکن کم از کم یہ گالیاں دینا، یہ غداری کے فتوے لگانا، پھر مطلب اس قسم کے شور کرنا، اور ایک طرف کہتے ہیں مجھ سے تو یہ منافقت نہیں ہوتی میر صاحب، میں کلیئر بتا دوں مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی، ایک طرف وہ ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کی جگہ ہے، دوسری طرف وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گھر کے اندر اچھا میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جاوید لطیف صاحب، آپ نے بات سنی مراد سعید صاحب کی، آپ نے یہ کہا کہ میں ان کے گھر تک، آپ کے گھر تک میں گھس جاؤں گا، اور آپ نے ان کو گالی دی تھی؟ میں نے گالی نہیں حامد میر صاحب دی، ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ جو اندر اسمبلی کے اندر گفتگو ہوئی مجھے ناگوار گزری،
میں نے اس کا جواب دیا مراد سعید کو. میں نے جواب کیا دیا؟ میں نے یہ کہا کہ اگر سول نافرمانی کی تحریک کا بات کرے شیخ مجیب الرحمان الطاف حسین بات کرے، میں نے شہر کو لاک کرنے کی بات اگر شیخ مجیب کرے وہ کرے تو وہ غدار کہلائے، اور اگر عمران خان وہ بات کرے تو نیا پاکستان. میں نے یہ بات کی ہے. اگر اس کے جواب میں اس طرح سیکھ پا ہونا ہے، یا اسمبلی کے اندر ایک ہم پہلے بھی ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور اس سے سخت جملے کو تبادلہ غدار کہا آپ نے، غدار کہا. میں نے کہا کہ اگر وہ غدار کہلاتے ہیں تو وہی بات اگر یہ کرتا ہے عمران خان تو یہ غدار کیوں نہیں اس کو کہا جاتا. یہ میں نے کہا ہے. اچھا، میں اس پہ قائم ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سول نافرمانی کی تحریک، اور جس طرح میں نے ٹیچر اور میں نے یہ کوٹ کیا آج کہ آپ ریلو کٹے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، بھائی بات یہ ہے احمد میر صاحب کہ اگر ایک یکجہتی قوم میں آئی ہے، لوگ غمگین تھے، قوم اس سے نکلی ہے، ایک خوشی کا لمحہ آیا ہے اگر کسی کے لیے، تو اگر اس موقع پر عمران خان یہ باتیں نہ کرتے تو کیا مناسب نہیں تھا. یہ میں نے باتیں کی ہیں. یہ آپ نے کب کہا کہ میں تمہارے گھر میں گھس جاؤں گا؟ ہاں، جب میں باہر نکلا ہوں تو میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہوں تو اس سامنے مراد سعید کھڑے تھے اور ان کے ساتھ کوئی نان ممبر کوئی 10-12 کے قریب وہ بھی لوگ کھڑے تھے. میں پاس آیا ہوں تو یہ لپکا ہے میری طرف. اچھا، میں نے سمجھا روٹین میں جس طرح ٹاک شو میں ہم باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں، اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں پھر ملتے ہیں، تو یہ آگے بڑھ رہا ہے. تو میں نے اس کو دیکھ کر میں نے کہا مراد سعید ٹھیک ٹھاک ہو بیٹا اور خیریت ہے. میں نے یہ الفاظ کہے ہیں اس کے لیے، لیکن اس نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ میرے لیڈر نے تو غدار کیا ہے، اور یہ اس نے موقع رسید کر دیا ہے. اچھا، میں اس کو اس وقت بھی یہی سمجھتا رہا ہوں کہ بچہ ہے شاید مذاق کر رہا ہے. پھر میں نے یہی کہا ہے کہ بیٹا خدا کا خوف کرو، کس طرح بات کر رہے ہو تم. اس دوران جب اس کا لہجہ تلخ ہوتا گیا ہے تو اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. یہ آپ نے نہیں کہا کہ میں تمہارے گھر گھس جاؤں گا؟ جب یہ نہیں ان سے چھڑا رہا ہے بلکہ ان کو گالیاں دے رہا ہے. اچھا، جو لوگ اس کو پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے وہ فوٹی نکال کے آپ دیکھ لیں، جنہوں نے ان کے اپنے بندوں نے جن کو اس کو پکڑا ہوا ہے ان کو گالیاں دے رہا ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ بیٹا ابھی تک تو میں آپ کو یہی بچوں کی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اگر اس طرح سلوک کرو گے تو میں گھر سے نکال کے بھی تمہیں ماروں گا. یہ میں نے کہا ہے. اچھا، تو بعد میں پھر آپ نے معاف کر دیا؟ ہاں، جب میں باہر آیا ہوں تو میں نے میڈیا کے سامنے، مجھے شرم آ رہی تھی کہ جو کچھ اس نے کیا شرم مجھے تھی اس کی. میں اس کے والد کی جگہ کہوں گا، مطلب اس کے والد کی جتنی عمر ہوگی اس سے بھی شاید میں 2-3 سال بڑا ہی ہوں گا. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس نے غلطی کی تھی تو مجھے بھی اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا. میں نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی اس نے کہا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے. اچھا، اب آپ نے اس کو معاف کر دیا. مراد سعید صاحب، جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو معاف کر دیا، جو الفاظ انہوں نے کہے آپ کو وہ بھی انہوں نے مان لیے، لیکن پھر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، تو اب آپ بھی ان سے معافی مانگ لیں. دیکھیں میر صاحب، میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کیا جرم کیا کہ پختونوں کے ساتھ اگر جاتی ہو رہی ہے؟ یہ صرف پختون کی بات نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ہے. اس کے کوئی کسی بھی حصے میں کسی کے ساتھ ظلم ہوگا اس کے اوپر ہم بولیں گے. بلوچستان میں اگر کسی کی محرومیہ ہے اس کے اوپر میں بول چکا ہوں. ایون کہ یہ تو پاکستان کے اندر کی بات ہے. امیر صاحب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں جو پاکستانی جیلوں میں تھے اس کے اوپر صرف ایک آواز اٹھی تھی، وہ میری آواز تھی. جو ہماری 90,000 لوگوں کی اقامے رینیو نہیں ہو رہے تھے اس کے اوپر ایک آواز اٹھی تھی، وہ میری آواز تھی. میں تو ہر جگہ پہ آواز اٹھاؤں گا. میں نے کیا برا کیا کہ میں رانا ثناءاللہ کو کہہ رہا ہوں کہ ہیڈ سپیچ کے زمرے میں آپ کی باتیں آتی ہے، آپ قوم سے بھی معافی مانگو. آپ نے ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے، آپ اس کا ازالہ کرو، آپ معافی مانگو. پھر مجھے گالی بھی دو، مجھے غدار بھی کہو، مجھے نہیں میرے لیڈر کو گالیاں بھی دو اور غدار بھی کہو. یہ جواب ہوتا ہے، یہ رویے ہوتے ہیں. قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. اچھا مراد سعید صاحب، قوم معاف کرے گی نہیں کرے گی وہ تو قوم فیصلہ کرے گی، لیکن ابھی تو انہوں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ ان کو معاف نہیں کرے، تو اب تحقیقاتی کمیٹی بھی بن گئی ہے. کیا تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے جا کے آپ یہی کریں گے کہ ہاں میں نے اچھا کیا، میں نے موقع مارا، معافی کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے مکہ مار کے ٹھیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی یہاں پہ بدماش نہیں ہوں، میں عام سا بندہ ہوں، محنت کر کے آیا ہوں، محنت کرتا ہوں، غریبوں کی آواز بنا ہوا ہوں. یہ حامد میر صاحب ایک چیز مجھے سے میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی میرے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے میرا موقف سنے بغیر ہی ایک چیز شروع ہو جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے ان کو؟ میں تو بات جب بھی کرتا ہوں تقریر میری پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے میرا مائک بند ہو جاتا ہے.
رہا ہے. جب میں آواز اٹھاتا ہوں یہ غصہ ہوتے ہیں, پھر اوپر سے گالیاں دیتے ہیں, اور گالیاں میرے لیڈر کو دے رہے ہیں. مطلب اگر یہ میرے باپ کی عمر کا ہے تو عمران خان کیا قومی لیڈر نہیں ہے؟ اس کو اس قسم کے لہجوں سے پکارنا چاہیے. مطلب یہ ان کی رویے ہے. آپ دلیل کا جواب دلیل چلیں اچھا ٹھیک ہے کرنے آیا ہوں میں تو. میں میر صاحب صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, مودی کا جو یار ہے غدار, کیا کچھ نہیں ہم نے سنا. کیا یہ پرائم منسٹر, یہ تو بلاول نے نعرہ لگایا تھا, یہ بھی لگاتے رہے نا. میں کیا انہوں نے نہیں کہا, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, یہ ہو گیا وہ. آج بھی شرم کرو پرائم منسٹر, اس طرح کے الفاظ ریکارڈ کا حصہ ہیں. مگر اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو آپ گفتگو کر رہے ہو, اور ارسلان افتخار کے ساتھ یہ جھگڑے, اس کے علاوہ خاقان عباسی کی طرف یہ لپکا, مطلب اس نے بے شمار 4 سالوں میں کوئی 15 لوگوں کے تو گلے پڑ چکا ہے. اور میں تیسری چوتھی دفعہ اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں. میرے حلقے کے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنے لوگوں کے گلے پڑتا ہوں, اور آج تک میں نے کسی دوسرے ممبر کے متعلق اونچی آواز میں بات نہیں کی, اونچی آواز میں کوئی کہا نہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا, یہ اس کے والدین کی تربیت کا ہے, اور مجھے جو میرے والدین نے تربیت دی یہ اس کا اثر ہے. اچھا, اب علی محمود خان صاحب آپ کا ساتھی بھی ہے, مراد سعید کولیگ بھی ہے, اب آپ یہ کے خیال میں یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری نہیں کر لینی چاہیے ان کو. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. میں سمجھتا ہوں آج اسمبلی کے باہر وہ ایسا عمل تھا جس پہ ہم سب کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں. لیکن دیکھیں 1-2-3 چیزیں میں آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ جب اسمبلی میں سپیچ تھی مراد سعید صاحب کی تو میں وہیں موجود تھا. مراد سعید کی سپیچ آپ ضرور اٹھا کے دیکھیے گا, اور میں ریکویسٹ کروں گا پوری پاکستانی قوم کو اٹھا کے دیکھیں. اس میں پہلے پختونوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی انہوں نے نشاندہی کی. کل بھی اس پہ میرا بھی پروگرام تھا, میں نے بھی یہ بات کل کی ہے کہ اگر یہ پنجاب کی اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے, جو کہ نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے, کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسٹیٹ لیول پہ پنجاب میں پختونوں کو حکم دیا جائے کہ ان کو, لیکن اگر آپ کی پالیسی نہیں ہے, کوئی کر رہا ہے تو پھر آپ ان کو اپریہنڈ کریں. جس طرح منڈی بہاؤدین میں آپ کو پتہ ہے, وہ آپ کی پروگرام ہی شاید وہ ہوا تھا, وہ جو آپ نے دکھایا تھا, جو مارکیٹ کمیٹی کا ایک لیٹر. جی بالکل. تو وہ اگر نہیں ہے تو ان لوگوں کو گرفتار کریں. پھر یہ شکایات کافی عرصے سے آ رہی ہیں. تو مراد سعید صاحب نے وہ بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب 2013-14 میں یہ بات انہوں نے شاید رانا صاحب نے کی تھی کہ مختلف پاکٹس میں جہاں پختون ہیں ان کی پروفائلنگ ہوگی. یہ باتیں کی, اور سب سے جو امپورٹنٹ اچھی بات تھی اس اسپیچ کی, دیکھیں نوجوان ہیں اور انہوں نے آپ کو ایک پختونوں کے جذبات کی عکاسی کی, لیکن آخری اسپیچ کی جو انہوں نے کنکلوڈ کیا وہ بہت زبردست تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے, اور ہندوستان اور ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ لڑائیاں وغیرہ کریں. یہ اصل میں گیم ہی ساری ہندوستان کی کہ ہم آپس میں پختون پنجابی کے مسئلوں میں پڑیں. اس کو تو میں سمجھتا ہوں کل رانا صاحب نے شاید یہ بات بھی کی ہے, پرویز خٹک صاحب جو آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی آئے ہیں. کیا میرے وزیر اعلیٰ کو, لیکن کیا مراد سعید کو مکہ مارنا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں, میں کنکلوڈ کروں گا. رانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا, غیر قانونی آئے ہیں. میں نے سجیسٹ کیا کہ شہباز شریف صاحب ایک کمیٹی بنائیں, اس میں پرویز خٹک صاحب کو بھی ڈالیں, خود بھی اس میں اس کو ہیڈ کریں, یا کسی میاں صاحب کو بھی اس میں ڈالیں, اور جہاں جہاں شکایات ہوتی ہیں اس کو حل کریں. ایک دوسرا یہ بات بھی ہوئی کہ پختونخوا میں یہ بات ہوئی, لوگوں نے کی ہے, کچھ لوگوں نے, کہ پختونوں کی پروفائلیں ہوگی, فلانا ہوگا. میں نے کہا اگر کسی نے پختونخوا میں کسی پنجابی کو انگلی بھی لگائی, میں سامنے کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو نہیں مکہ مارنا صحیح تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک شخص کو دیکھیں, پختون کی آپ سمجھیں نا, ہم سب عزت پہ عزت والے ہیں, لیکن جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں, پختون گولی کھا لیتا ہے, گالی نہیں کھاتا. آپ نے جب اس کو یہ کہا, مراد سعید صاحب نے خود اپنے منہ سے یہ بات کی ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے غدار کیا ہے, تو اس نے کہا میں تمہیں نہیں, میں تمہارے لیڈر کو. میاں صاحب آپ بیٹھے ہیں, مراد سعید کا گلہ یہ ہے کہ آپ نے میرے لیڈر کو. دیکھیں عمران خان ہمارے لیے عام لیڈر نہیں ہے, ہم نوجوان عمران خان کو اپنے باپ کی طرح سمجھتے ہیں. آپ بھی میاں صاحب کی عزت کر, میں بھی میاں صاحب کی عزت کرتا ہوں. جواب دینا ہے, لیکن اگر آپ کسی کے منہ پہ اس کے چلیں میں ان سے بات کر لیتا ہوں, غدار کہیں گے, دیکھیں پھر عمران خان صاحب کو آپ نے شیخ مجیب کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں, ایک منٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اپنی سپیچ میں یقین دہانی کراتے کہ میں حکومت کی طرف سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کچھ ایسا نہیں ہو رہا. چلیں ایک منٹ, لیکن اس میں مرزا جاوید عباسی صاحب کا بھی ذکر ہے. عمران خان کو غدار کہہ دیا, مرزا جاوید عباسی صاحب کا ذکر ہے. تو آئے گا نا. مرزا جاوید عباسی صاحب اس وقت ہاؤس کی صدارت کر رہے تھے. السلام علیکم مرزا جاوید عباسی صاحب.
جی وعلیکم السلام جی مرزا صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ہمیں صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مراد سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تقریر کرتے ہوئے آپ نے بار بار ٹوکا, ان کی تقریر کے دوران ان کو بہت کم ٹائم دیا, اور میاں جاوید لطیف صاحب کو ان انٹرپٹڈ آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا. ذرا اس کا جواب دے دیں. جی کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. حامد میر بول رہا ہوں, حامد میر. حامد میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں رستے میں ہوں. جی اس طرح ہے کہ میں نے کچھ آپ کے پروگرام کی باتیں بھی سنی ہیں. بنیادی طور پہ یہ میٹرز ادر دین پوائنٹ آف آرڈر کا دورانیہ تھا, اور مراد سعید صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی. میں نے سب سے پہلے ان کو ٹائم دیا, اور جب انہوں نے بات شروع کی تقریباً 4 منٹ وہ بات کر چکے, 3.5-4 منٹ. تو میں نے ان سے کہا کہ پختونوں کا جب ایشو انہوں نے ٹیک اپ کیا تو میں نے انہیں کہا کہ اس پہ عبد القادر بلوچ صاحب پرائیویٹ ممبر ڈے کو, منڈے کو, میرے خیال ٹیوزڈے کو وہ جواب دے چکے ہیں, حکومت کی طرف سے یقین دہانی کروا چکے ہیں. تو یہ کنٹروورشل ایشو ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو حکومت کے موقف کو ہاؤس میں رکھا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ قومی ایشو ہے اور دہشت گردی میں جو ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس حوالے سے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. تو یہ منگل والے دن, پرائیویٹ ممبر ڈے والے دن آلریڈی حکومت کی طرف سے عبد القادر بلوچ صاحب یقین دہانی کروا چکے ہیں. آپ جذباتی نہ ہو, یہ کنٹروورشل ایشو نہ کریں. اور یہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے, 30 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے, اور اس میں 10-12 ممبرز کو ہم نے ایکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس وقت بھی مراد سعید صاحب بہت جذباتی ہو گئے تھے. آپ اگر دونوں کی تقاریر کل دیکھ لیں, اس پوری قوم کے سامنے رکھ لیں, جو رویہ مراد سعید صاحب کا تھا اور جو جاوید لطیف صاحب کا تھا, اس پہ آپ فیصلہ کون سے لے لیں کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا. مراد سعید صاحب جذباتی تھے. میں نے منع کرنے کے باوجود انہوں نے تقریر جاری رکھی, اور پھر یہاں تک کہ انہوں نے تو مس بہیو کیا چیئر کے ساتھ بھی. اچھا. اور میں نے پھر ان کو کہا کہ مراد سعید صاحب بڑا کم ٹائم ہے. مراد سعید صاحب کے بعد انہوں نے 8 منٹ 35 سیکنڈ بات کی. 8 منٹ 35 سیکنڈ جی. اور پھر اس کے بعد 6-7 ممبرز نے بات کی. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب نے بات کی. میرا آپ کے سامنے یہ علی محمد خان صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سے علی محمد خان صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا دیکھیں, دونوں طرف کا ایک ورژن ہے, اس پہ تو کمیٹی شاید بٹھا بھی دی گئی ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے. میں صرف یہ آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب نے, میاں جاوید لطیف صاحب نے چیئرمین عمران خان کو غدار کہا اور ان کو شیخ مجیب سے تشبیہ دی, میں توقع یہ کر رہا تھا کہ آپ ان الفاظ کو ضرور ایکسپنج کرتے. اگر اس طرح کے الفاظ ہم میں سے, اللہ ہمیں یہ اتنی ہمت نہ دے, لیکن ہم میں سے اگر کوئی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں غدار کہتا تو آپ لازماً ایکسپنج کرتے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ وہ الفاظ ایکسپنج کرائیے ان کی تقریر سے. جی جاوید بھائی صاحب. دیکھیں, اس وقت میں اپوزیشن کو چپ کرا رہا تھا. ریکارڈ پہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ انٹرپشن نہ کریں, اور آپ نے موقع ہی نہیں دیا. پھر اتنا شور و غل شروع ہو گیا کہ اس میں تو پھر انٹرپشن کی بات. کیا آپ یہ غدار کے الفاظ ایکسپنج کریں گے؟ انہوں نے عمران خان کو نہیں کہا, انہوں نے یہ بات کی. اگر میری بات غور سے سنیں, کہ اگر مجید یہ بات کہے تو اس کو غدار کہا جاتا ہے, اور اگر عمران خان یہ کہے تو وہ نئے پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں. آپ اپنے لیڈر کو سمجھائیں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جاوید بھائی صاحب. اپنے جاوید بھائی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا جاوید بھائی صاحب, میں تو کہتا ہوں احمد میر صاحب ایک آخری میری بات سن لیں. کل یہ دونوں سپیچز آپ اسمبلی کی ریکارڈ سے نکلوائیں, آپ قوم کے سامنے رکھیں. جس طرح مس بہیو چیئر کے ساتھ کیا گیا, پارلیمانی روایات کو جس طرح روندا گیا, ہم نے تو کبھی بھی, ہم نے تو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات. ڈیفینڈ نہ کریں نا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ مرزا جاوید بھائی صاحب, بہت بہت شکریہ. ایک اجازت ہے, گزارش یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا میں اس پر قائم ہوں. میں نے کیا کہا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کیا نواز شریف صاحب کے متعلق پچھلے 5-6 سالوں سے کچھ نہیں کہتے آئے؟ شلوار گلی ہو جائے گی. انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ یہ انڈیا سے ملے ہوئے ہیں, یہ ان کے جو کاروباری روابط ہیں انڈیا سے, اور یہ پاکستان کے غدار, یہ کیا کچھ نہیں کہتے رہے, اور کنٹینروں پر چڑھ کر کہتے رہے, اسمبلی کے اندر کہتے رہے. میں نے کیا کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ اگر سول نافرمانی کی بات کرے مجیب الرحمان تو اس کو آپ غدار کہتے ہو. میں نے یہ کہا
کہ اگر پورا شہر یا پاکستان بند کرنے کی الطاف حسین بات کرے، اداروں کے متعلق اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کی نام لے کر تصدیق کرے اگر الطاف حسین، تو اس کو آپ غدار کہتے ہو. اور اگر یہی باتیں عمران خان کرے تو آپ کہتے ہو کہ یہ نیا پاکستان کی بنیاد رکھ رہا ہے. اس کو سمجھاؤ. میں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی والوں کو مخاطب کر کے میں نے یہ کہا کہ یار اس کو سمجھاؤ کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کہتے ہو یکجہتی. ایک سیکنڈ کے لیے مراد سعید کی بات انہوں نے کوٹ کی، علی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مراد سعید نے یہ بات کی تھی کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آخری الفاظ تھے ان کے. میں نے ان کے الفاظ سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کیا. میں نے یہ کہا کہ آپ یار ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دوسری طرف اپنے لیڈر کو سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کو بھی سمجھاؤ کہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ذرا میں نے وقفہ لینا ہے. وقفے سے پہلے آخری بات دیکھیں، وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہمیں تلقین کرنے سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ آپ میاں صاحب کو یہ سمجھاتے. ایک جب جلسے میں انہوں نے پولیس والے سے اس کی بیلٹ لی، کیا میاں صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، گجرات میں؟ تو پھر نریندر مودی کو جب گھر شادی پہ بلایا تو اس کا تو ذکر آئے گا. لیکن عمران خان بھی تو گئے نا ان سے ملنے کے لیے. دیکھیں ایز اے اسٹیٹ گیسٹ گھر میں شادیوں میں آپ دشمنوں کو نہیں بلاتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ موقع نہیں ہے اس ڈیٹیل میں جانے کا. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اس وقت میاں صاحب بہت ہی حساس معاملہ ہے پنجاب میں جو چل رہا ہے. میر صاحب آپ کی طرف سے آیا ادھر طرف سے زیادہ رسپانسبلٹی آنی چاہیے. لاہور میں رائے ونڈ میں آ کے وہ ملا، مگر یہ صاحب جو تھے عمران خان صاحب یہ تو ریکویسٹ کر کے انڈیا جا کے ملنے گئے. اب پتہ نہیں ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں ریکویسٹ انہوں نے کی تھی. ریکارڈ کا حصہ ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سارا میڈیا انڈیا اچھا کہہ رہا ایک ہے. مجھے وقفہ لینا جی. گھر کی شادیوں میں دوستوں کو بلایا جاتا ہے. دوستوں کو بلائے نہیں، وہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کو نکالا بھی نہیں جاتا. میں نریندر آج بھی بات مودی کرتا ہمارا ہوں، دشمن ہے. آج بھی میر صاحب ہم بات اس کو کرتے گھر کی ہیں شادیوں میں مت کسی بلائیں. طور پر بھی ہم اس چاہتے کی ہیں آنکھوں میں کہ آنکھیں ڈال کے بات پایا کریں. تکمیل تک پہنچے. گوادر جو ہے وہ پایا چلیں تکمیل ٹھیک تک ہے. پہنچے. ہم لڑائی نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری ریکویسٹ آپ دونوں سے یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کریں لیکن ذرا اونچی آواز میں بات نہ کریں ورنہ میں وقفہ لے لوں گا. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ دو پارٹیاں اگر آپس میں لڑ پڑی ہیں یا دو ایم این ایز لڑ پڑے ہیں تو میں ان کی صلح کرواؤں. ہاں، میں یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ کچھ حقائق سامنے لا کے دونوں کو احساس دلاؤں کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی، آپ سے بھی غلطی ہوئی، اور صورتحال کو ٹھنڈا کر کے اگر وہ راضی ہیں مفاہمت کرنے پہ تو کر لیں. لیکن ابھی تک تو ہماری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، تو اتنی کوشش تو ہم ضرور کریں گے کہ معاملہ جو ہے وہ مزید نہ بگڑے. تو مراد سعید صاحب، اب علی محمد خان صاحب، مراد سعید آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ اس کے بڑے بھائی ہیں. اب میں مراد سعید سے، اور وہ پختون بھی آپ کی طرح اور غیرت پختونوں کی سب بھائی ہیں، پنجابی پختون سب بھائی ہیں. سب بھائی ہیں، پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی، سرائکی، کشمیری، سب بھائی ہیں. اب انہوں نے تو معافی مانگ لیا ہے، معاف کر دی انہوں نے، معاف کر دیا، معاف کر دیا کر دیا نہیں، انہوں نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، مانگنے اور کرنے وہی نا، معاف کر دیا ہے. اب مراد سعید صاحب اگر نہیں ابھی تک معافی مانگنے کے لیے تیار، آپ ان کے بہاف پہ کچھ کہنے کے لیے تیار ہیں؟ کو معاف کریں، کو معذرت کر لیں، آپ بھی کچھ بڑے پن کا مظاہرہ کریں. دیکھیں بڑا پن تو ظاہر ہے ہمارے بڑے ہیں، ہم میرے سے تو عمر میں بھی بڑے ہیں، ہمارے تو والد کی عمر کے ہیں، میری رسپیکٹیبل ہیں ہم. لیکن دیکھیں گلہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے. دیکھیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے کو ہمارے پختون روایت میں یہ سکھایا جاتا ہے؟ ہم تو سر دے دیتے ہیں بڑے کے لیے، بڑا حکم کریں ابھی میں سر دے دوں ان کے سامنے. لیکن بات یہ ہے کہ جو میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا، نہ میرے میں جرت ہے جو انہوں نے ادا کیے ہیں خان صاحب اور مراد کے بارے میں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں، اس پہ معذرت کا اظہار کریں. میں بھی معذرت کا اظہار کروں گا، یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. لیکن دیکھیں گولی مارنا، دیکھیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مکہ مارنا غلط تھا. دیکھیں مکہ مارنا، گولی مارنا جو ہے نا، اس کا زخم جو ہے نا وہ دھل جاتا ہے. الفاظ کا زخم نہیں دھلتا. کچھ الفاظ، مکہ مارنا غلط تھا نہیں، میں سمجھتا ہوں گالی دینا بھی غلط ہے، مکہ مارنا بھی چلے غلط ہے. گالی دینا بھی غلط ہے اور مکہ مارنا بھی غلط ہے. چلے دونوں غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری طرف سے یہ سمجھتے ہیں ہم نے زیادتی کی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کو غدار کہنا اور پھر اس کو گھر کی گالیاں دینا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام نہیں ہے، آپ اس پہ معذرت نہ کریں. میں موقع پہ معذرت کر لیتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں میاں صاحب سے توقع کرتا ہوں کہ انہوں نے جو نامناسب الفاظ، گالیاں دی ہیں، شاید غصے میں دی ہیں،
وہ بھی واپس لے لیں. بعد میں انہوں نے معاف تو کر اس پہ دیا. معذرت نہیں, معاف کرنا نہیں, اس پہ معذرت کریں. اچھا چلیں میاں صاحب, انہوں نے کہا میں نے کہ تو کر دی, آپ مکے بھی پہ کر دیں معذرت کر رہے ہیں. احمد میر صاحب, میں ایک گزارش کر دوں, علی محمد خان میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, وہ میرے بیٹوں کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اس سارے فیل میں جو کچھ بھی ہوا ہے, جس سائٹ سے بھی ہوا ہے, میں پھر بھی شرمندہ ہوں, اس لیے کہ میں یار تیسری چوتھی دفعہ ممبر بن رہا ہوں اسمبلی کا. کیا میں یہ کرنے کے لیے آیا تھا؟ میں کس لیے آیا تھا؟ میں کسی طور پر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اور اگر میرے بیٹوں کی جگہ ہے, میرا بیٹا بھی غلطی کر سکتا ہے, اس نے کر بھی لی ہے, تو میں اگر وہ میری معافی سے خوش ہوتا ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الفاظ آپ نے ان کے لیڈر کے بارے میں کیا وہ واپس لیں. حامد میر صاحب, وہ میں نے اپنی جگہ صحیح کہے ہیں, اس لیے کہ میں نے کوئی اس کو غدار کہا نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس طرح اگر کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کو غدار کہا جاتا ہے. آپ عمران خان کو غدار نہیں سمجھتے؟ میں غدار نہیں سمجھتا, لیکن جو اس کا عمل ہے وہ غداروں کی طرح ہے. اگر وہ غدار ہیں, اگر وہ غدار ہیں, شیخ مجیب الرحمان اگر غدار ہے, اگر الطاف حسین غدار, یا اس کو بھی کہو کہ وہ غدار نہیں تھے, میں مانتا ہوں کہ پھر میں نے غلط کیا ہے. تو اگر ان کو آپ غدار کہتے ہو تو اپنے آپ کو بہتر کہتے ہو. میرا خیال ہے کہ یہ اب فیصلہ جو ہے نا, یہ جو اسپیکر نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے وہی فیصلہ کر لے. آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے. بالکل. علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے موقع پہ معذرت کر لیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہو گیا نا. علی محمد خان صاحب ہاتھ تو ملا لو. دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ آئلس کے دونوں طرف, چاہے نون ہو چاہے پی ٹی آئی ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم پاکستانی ہیں. ہمارا دشمن ایک ہے اور دشمن ہندوستان ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے بچوں کو مروا رہا ہے انتہا پسندوں کے ذریعے. اگر ہم نے آپس کی بے اتفاقیاں دور نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. ہماری عوام چاہتی ہے کہ ہم دلیل سے کریں, ہم دلیل سے ایک دوسرے سے گفتگو کریں. جو ہوا برا ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے سیکھنا چاہیے, اور بڑوں پہ ذمہ داری ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. چلے وہ بڑے نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, ویسے بڑے کو آپ کریڈٹ دیں, اس نے معاف کر دیا ہے, بڑے نے معاف کر دیا ہے, وہ ٹھیک ہے. وہ آپ ان سے اختلاف کریں گے کہ وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لے رہے, تو وہ فیصلہ جو ہے وہ کر لے گی کمیٹی. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے کہا کہ مکہ مارنا جو ہے وہ غلط ہے. وہ تو ویسے مراد نے بھی کہہ دیا کہ مکہ مارنا ٹھیک نہیں تھا, تو اس نے بھی کہہ دیا, اتنا ہی بہت ہے. اور اب کچھ پاکستان میں اور بھی بہت سے ایشوز ہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں علی محمد خان صاحب کہ تقریباً 1.25 سال پہلے ہم نے اسلام آباد میں جو کچھ کرپشن ہو رہی ہے اور انلیگل معاملات ہو رہے تھے, لینڈ گریبنگ ہو رہی تھی, اس پر ہم نے ایک پروگرام کیا تھا. اور آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب ایک بہت بلند و بالا عمارت بن رہی ہے, اس کے بارے میں ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تھی, تو اس کے بارے میں وہ رپورٹ ہم نے اپنے پروگرام میں چلائی تھی. اس پروگرام میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی موجود تھے. میں اس کی ایک آپ کو جھلکی دکھانا چاہ رہا ہوں. راشدہ شعیب کی ایک رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کمیشن تھا, اس نے جو اسلام آباد میں یہ جو غیر قانونی عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں, تو اس کمیشن نے کیا کہا تھا. اسلام آباد کی بلند و بالا عمارتیں, ترقی کے سفر میں قاعدے قوانین کی بکھرتی دھجیاں. یہ انکشافات ہوئے سی ڈی اے پر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ 2013 میں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کی سربراہی میں بنایا گیا. رپورٹ نے اسلام آباد کی کچھ پوش عمارتوں کے پول کھول دیے. رپورٹ بتاتی ہے کہ سی ڈی اے نے حیات ٹاورز کے 5 سٹار ہوٹل اور اپارٹمنٹس کے لیے 47 منزلہ عمارت کی منظوری دی, لیکن سول ایویشن اتھارٹی اور پی اے ایف نے این او سی دینے سے انکار کر دیا. حیات ٹاورز نے واجب الادا 4 ارب 28 کروڑ سے زائد رقم 8 سال گزرنے پر بھی ادا نہ کی. جب حکام سے اس اقربا پروری کی وجہ پوچھی گئی تو جواب سادہ سا تھا. جہاں تک آپ ریلیکسیشنز کی بات کر رہی ہیں, اگر آپ ان کے اوریجنل ایگریمنٹ دیکھیں تو ان ایگریمنٹ کے مطابق ہی جو ہے ہم آگے چل رہے ہیں. 30 مئی 2014 کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ اٹھا اور چیئرمین خورشید شاہ نے بھی عدم ادائیگی پر حیات ٹاورز کی تعمیرات روکنے کی ہدایت کی. رقم فوری ادا کرنے کے ساتھ نیب کو بھی معاملے کی تحقیقات کی ہدایت کی گئی. اچھا, یہ بڑی لمبی رپورٹ تھی, صرف ایک حصہ ہم نے آپ کو دکھایا, لیکن نیب نے کچھ نہیں کیا اور پھر یہ لیز کینسل ہوئی اور پھر معاملہ کورٹ میں چلا گیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے فائنلی اس لیز کو کینسل کر دیا. ایک ڈیٹیل ججمنٹ دیا جسٹس عطر من اللہ صاحب نے, اور بہت ہی ویل ورڈڈ, بہت ہی نائسلی ریٹن ججمنٹ ہے. اور انہوں نے یہ جو اتنے سالوں سے یہ بلڈنگ بن رہی تھی, اس کو انلیگل قرار دے دیا ہے. اب سوال میرا آپ دونوں سے یہ ہے کہ ہم نے 1.25 سال پہلے معاملہ اٹھایا, کچھ نہیں ہوا, آخر کار فیصلہ جو ہے وہ جسٹس عطر من اللہ نے کیا ہے. اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات پہ سارے مان جاتے اور اتفاق رائے ہوتا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہی کو کریڈٹ ملتا کہ اس نے یہ کرپشن
کا دروازہ بند کیا ہے تو آپ یہ نہ سمجھتے کہ آپ ارکان پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی عوام کی نظروں میں بڑھتی، آپ ایک دوسرے کو موقع دکھاتے رہتے ہیں، معاملہ جو ہے وہ عدالت طے کرتی ہے۔ دیکھیں میں اس پہ آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے، دو ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ نے دکھا دیا، اس پہ اگر پی اے سی کر دیتی تو ہمارا سٹیچر بڑھتا۔ ابھی جس طرح ہمارے جسٹس اپنا شوکت صاحب جو ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے وہ بلاگر کا ایشو اٹھایا، وہ اگر ہم لوگ اٹھا دیتے اس کو سیٹل کرا دیتے، اس کا انویسٹیگیشن ہو جاتی کہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کیوں کیا، اس کو سزا دلا دیتے۔ کیا تو ہے نا کسی نے تو وہ کیا ہے، تو جس نے کیا اس کو سزا دیں، اس پہ خاموشی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر دیکھیں جب سٹیٹ خاموش ہوتی ہے نا میر صاحب تو پھر لوگ سٹریٹ جسٹس کی طرف جاتے ہیں، تو اس پہ یہ توہین رسالت جتنا بڑا انہوں نے جرم کیا اس پہ سب خاموش ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ان چیزوں پہ جب ہم خاموش ہوتے ہیں، پاکستان میں ایک بہت بڑا مافیا ہے یہ لینڈ گریبنگ کا، ہسپتالوں کا۔ میں آپ کو بتاؤں اس اسلام آباد میں آپ جا کے دیکھیں، آپ انویسٹیگیٹ کرو، آپ کے لیور کے ٹرانسپلانٹ پہ لاکھوں روپے غریبوں سے لیے جا رہے ہیں، سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں ہے۔ اچھا پہلے جو ایشوز ہوئے ہیں پہلے اس پہ بات کر لیں، جی آپ اس پہ کچھ کہیں۔ میں میر صاحب میں گزارش کروں گا کہ علی محمد خان بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بات جو آپ نے ابھی تک ہمیں دکھایا، بھئی پاکستان میں اگر یہ بلڈنگ بن رہی تھی اور بالکل سپریم کورٹ کے ساتھ اسمبلی کے پاس ریڈ زون میں، بھئی یہ کب سے بننی شروع ہوئی اور کب آ کے مکمل ہو رہی ہے؟ اس میں کم از کم 3-4 ادوار آئے ہیں، مشرف دور بھی ہے، مشرف دور بھی آیا، پیپلز پارٹی کا دور بھی آیا، مسلم لیگ کا بھی دور آیا، اور میں سمجھتا ہوں اچھا آپ کو ساری ہسٹری کا پتہ ہے، آپ کا لگتا ہے آپ نے ججمنٹ پڑھی ہوئی ہے۔ میں ایک عرض کر دوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں میر صاحب کہ بدقسمتی ہے یہ کہ اگر آپ سب سے چھوٹا جو ہوتا ہے کمزور آدمی اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور سب سے طاقتور جو ہوتا ہے اس کی بھی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، اس میں مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ہوں گے، نہیں ہیں، یس اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے، اس میں دوسرے اداروں کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، عدلیہ کی ریٹائرڈ شخصیات بھی ہیں، ان کے بھی اپارٹمنٹ تھے۔ اب وہ اتنے بااثر ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسمبلی کی کمیٹی سے فیصلہ لینا چاہیں تو وہ ممکن نظر نہیں آیا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جس کسی نے پاکستان کے لیے کچھ ڈیلیور کیا اس کو تو دبوچ لیا گیا۔ کہتے یہ ہیں کہ وہ ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اس کو پکڑے نہیں جا سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اور اس میں ہی ان کو پھانسی چڑھایا گیا، اور نواز شریف جب پرائم منسٹر ہیں اس وقت ہی ان کے خلاف ایف آئی آر قتل کی بھی ہوئی، اور آج بھی جو جتنا ٹرائل ہو رہا ہے انہی کے خلاف ہو رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے جو پاکستان کو کچھ دیتے ہیں ان کا تو ٹرائل ہوتا ہے مگر شوکت عزیز کا ٹرائل نہیں ہوتا۔ اچھا اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک میں نے وقفہ لینا ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ایشو ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جس بلڈنگ کی لیز کینسل کیا ہے، اس میں تمام بڑی پارٹیوں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے اپارٹمنٹس تھے، بہت مضبوط غیر سیاسی شخصیات کے اس میں اپارٹمنٹس تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ جج صاحب پہ پریشر تھا یا نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو ججمنٹ دیا ہے اس ججمنٹ نے بہت بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے نا ان کی جو اصلیت ہے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن جو ہے نا بات آخر میں یہی ثابت ہو رہی ہے کہ اگر عدلیہ چاہے اور اگر عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق چلے تو پاکستان میں کرپشن کا راستہ وہ بھی روک سکتی ہے، اور اگر پارلیمنٹ چاہے تو وہ بھی روک سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ وقفے کے بعد جو جاوید لطیف صاحب نے نقطہ اٹھایا اس پہ بات کرتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بننے والی ایک بلند و بالا عمارت کا ذکر کیا جو کہ انلیگل تھی، اور اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی لیز کینسل کر دیا۔ اس سارے معاملے میں جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان صاحب، ان کے کردار کی اگر تحسین نہ کی جائے تو یہ بہت ہی نامناسب ہوگا، کیونکہ ان پہ بہت پریشر تھا باہر سے بھی اور اندر سے بھی، اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فیور کریں، لیکن انہوں نے کوئی فیور نہیں کی۔ اس پہ چودھری نثار علی خان صاحب شاباش کے بھی مستحق ہیں، مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، لیکن اب ایک اور معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ توہین رسالت کرنے والے جو کچھ پیجز ہیں، گمنام لوگ ان کو چلا رہے ہیں، ان کو بلاک کیا جائے۔ تو جاوید لطیف صاحب یہ جو معاملہ ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر بھی حکومت اور اپوزیشن کو ایک مشترکہ سٹانس اختیار کرنا چاہیے؟
دیکھیں کرنا بھی ہوگا اور پوری قوم اس پر ایک ہی موقف لے گی، لیکن میں تھوڑا سا یہ ضرور میر صاحب آپ کی اجازت سے عرض کروں گا، بدقسمتی پھر وہی ہے کہ قوم بھی چاہتی ہے، لیڈرشپ بھی چاہتی ہے، جب اس سسٹم کو روکا جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں یا ایسے وارد ہو جاتے ہیں لوگ جو چور دروازوں سے ہی اپنا جگہ بناتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سسٹم بھی یا یہ جو پرابلم آتی ہے یہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ سسٹم چلتا رہے تو اس سے اتنی کلیئرٹی آ جاتی ہے، اتنا صاف شفاف لوگ سامنے آ سکتے ہیں کہ شاید جو آج ہم بات بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں یہ دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم لیگ میں سارے پوتر نہیں ہیں، پیپلز پارٹی میں کوئی اس طرح کے فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے، اور نہ ہی نئی جماعت میں کوئی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے لوگ اس میں جا کے پناہ لیتے ہیں، اس کی امبریلا تلے اکٹھے ہوتے ہیں جس میں ان کو شیلٹر ملتا ہے۔ اور اس طرح اگر میں یہ کہوں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ علیم خان جو ہے یہ خفیہ ہتھیار ہے، بھئی علیم خان کے متعلق ساری دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مجبوراً کیبنٹ میں بٹھا لیا جاتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی بہت سے لوگوں کو اس طرح نوازا جاتا ہے، وزیر داخلہ تک بنا دیا جاتا ہے، مگر ان کا ماضی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر اس ملک کا کچھ سوچنا ہے، اس ریاست پاکستان کا آنے والی نسلوں کے لیے کچھ سوچنا ہے، تو پھر سب کو اپنی وہ اندر گریبان کے اندر ضرور دیکھنا پڑے گا، تبھی کوئی مسئلہ آگے چلے گا۔ اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہو گیا۔ دیکھیں میر صاحب، جب تک ہم اپنی اصلاح خود نہیں کریں گے، لیکن اپنے گریبان میں کون جھانکے جس کا ضمیر زندہ ہو؟ دیکھیں آج کا جو واقعہ ہوا ہے اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ جس طرح کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہیں، وہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے ہیں عمران خان اور مراد سعید کے بارے میں، میرے تو منہ میں وہ زبان نہیں ہے جو میں وہ بول سکوں۔ یہ گھر جا کے وہ پریس کانفرنس خود اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ وہ الفاظ نے کیسے ادا کیے، کیا ان کو اس پہ معذرت ہے؟ واپس لیتے ہیں؟ نہیں کیوں نہیں؟ دیکھیں جس طرح میاں صاحب کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح خود کریں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ نے غدار کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، یہ سیاست میں اوپر ہوتی ہیں، لیکن آپ نے جو گھریلو باتیں پریس کانفرنس میں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کم از کم وہ واپس لے لیتے، آج کے پروگرام کا فائدہ ہوتا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے ایز اے پاکستانی، ایز اے پی ٹی آئی کے نہیں، کہ آپ اپنے وہ پریس کانفرنس کے الفاظ تو واپس لیں۔ حامد میر صاحب، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کی جس پہ مجھے ندامت ہو، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ایک ورکر ہوں، میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں، ایک جماعت کا ہیڈ اگر اس طرح کی گفتگو کرے گا تو اس کی جماعت کے لوگ کیا بہیو کریں گے؟ میں تو یہ رونا روتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کون سی ذرا اسپیسیفکلی کریں، کون سی بات پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جو آپ نے غداری والی بات کر دی وہ ایک سیاسی بات ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے جس تناظر میں بات کی ہے میں اس پر قائم ہوں۔ میاں صاحب آپ نے گھر کی گالیاں دی ہیں، میں نہیں کہہ سکتا گھر کی گالیاں دی ہیں، گھر کی گالیاں میں نے اس کو نہیں دی، نہ میرا اگر دی ہیں تو واپس لیتے ہیں، اگر میں نے دی ہیں تو واپس لیتا ہوں۔ چلیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت بہت شکریہ۔ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ اگر میں نے گھر کی گالیاں دی ہیں تو میں وہ واپس لیتا ہوں، اور اس سے پہلے انہوں نے ہاتھ بھی ملایا ہے۔ جو مراد سعید صاحب نے ان کو مکہ مارا وہ بالکل غلط تھا، اور اگر انہوں نے کسی کو غدار کہا ہے تو وہ بھی بالکل غلط ہے۔ کسی پہ غداری کا الزام لگانا بغیر کسی ثبوت کے، کسی پہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانا بغیر کسی ثبوت کے، کوئی بھی الزام، بہتان تراشی کرنا کسی پر بھی، خواہ کوئی بھی کرے، اسمبلی کے اندر کرے، اسمبلی کے باہر کرے، میڈیا پہ کرے، میڈیا سے باہر کرے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور ہمیں ایک دوسرے پر اس طرح کے جھوٹے، گھٹیا اور بے بنیاد الزامات لگا کے اپنی عزت کا خود تماشا بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔